طارق صاحب یہ ظاہری بات ہے جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں از دس دی آفیشیل پوزیشن بائی پارٹیزن ہونا چاہیے. اگین میں کہوں گا ایک آواز ہونی چاہیے کم از کم ایسے دنوں پہ, لیکن نہیں ہوتی. دیکھیے منیب, ایک تو جو میں واضح کر دوں کہ جہاں تک کشمیر کاز ہے ہر پاکستانی کے لیے وہ اتنی ہی مقدم ہے جتنی وہ حکومت کے لیے ہے, وہ اتنی ہی مقدم وہ اپوزیشن کے لیے ہے, اور ہم اسے نیشنل کاز کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اب چیزوں کو کرنے کا فرق ہے. میرے خیال میں جو ودن دا کنٹری یہ تنقید ہے, یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی. میں تو اسے بڑا پازیٹیولی لیتا ہوں, اس لیے کہ اپوزیشن نے ایک واچ ڈاگ کا رول بھی پلے کرنا ہے اور وہ دستک دیتی رہتی ہے, اور اپوزیشن کی یہ ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ وہ حکومت وقت کو یاد دلائے کہ آپ نے اس ایشو کے اوپر جاگتے رہنا ہے, آپ نے چپ نہیں ساتھ لینی, آپ نے لابی کرنی ہے. معذرت کے ساتھ کون سی کامیابیاں, میں اس کنٹروورسی میں آج کے دن نہیں پڑھنا چاہوں گا. اندلیب صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم نے اس کو سنجیدگی سے لیا بحیثیت قوم. حکومتی ذمہ داریاں اس سے تھوڑی بڑھ کے ہوتی ہیں. انہوں نے کہا ہم نے جو کرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ نہیں, میں عرض کر دیتا ہوں بڑی تکلیف کے ساتھ, ہماری جو اسٹریٹجک اس وقت پوزیشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی سطح کے اوپر, اور میں اس میں کسی ایک آج کی حکومت نہیں, پیچھے بھی جاؤں گا اسی حوالے سے. پیچھے تو آپ کی حکومت نہیں, اس سے پہلے اور حکومتیں بھی ہیں, اس سے نہیں, اصل مالک بھی رہے ہیں اس میں 30-35 سال جن کی اصل حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا اگر آپ ایک تناظر میں دیکھیں تو ہمیں جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے بائی اینڈ لارج آئسولیشن کا شکار ہم رہے ہیں, اور یہ حقیقت ہمیں ماننا پڑے گی. ابھی بھی جو ریسنٹ ایونٹ ہیں کشمیر کے, یہ 5 اگست 2019 کا سے لے کے سر اب تک دیکھیں, آپ اسے کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ میری صرف یہ گزارش ہے کہ آپ کو مڈل ایسٹ نے کیسے رسپونڈ کیا, آپ خود دیکھ لیں, پیچھے مڑ کے دیکھیں وہ کس دن آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ کے وہ مسلم ممالک جو کہ آپ کے برادرانہ تعلقات والے ہیں, انہوں نے اس کاز میں اس طرح سے آپ کا ساتھ نہیں دیا جس طرح سے انہیں دینا چاہیے تھا, اور وہاں ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے. بٹ سر وہ کیا ہماری نااہلی ہے یا ان کے اپنے وہ الائیڈ انٹرسٹ ہیں انڈیا کے ساتھ جو پھر ایسے معاملات پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ یہ جو فورن آفس کا ایک کام ہے یا یہ جو فورن پالیسی کا جو کرافٹ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کہ آپ نے کس طرح سے لابی کرنا, کس طرح سے آپ نے اپنا مقدمہ پلیڈ کرنا ہے. اسی طرح جو 2 سپر پاور سے ہمارا واسطہ رہتا ہے, ہمارا جو نیچرل اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ ہمارے ہمسایہ ہے, چائنا ہے, اور اس انڈین تناظر میں اور کشمیر کے حوالے سے اس کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے. جو امریکن رول رہا ہے پچھلے 2 سالوں میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے, گورنمنٹ آف امریکہ کا. تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں تو ہم میں ایک پرابلم آ جاتی ہے کہ ہم میں وہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم نے کہاں جا کے کھڑے ہونا ہے, ہم نے کہاں پہ لائن کہاں پہ ڈرا کرنی ہے, اور کس طرح سے ہم نے چیزوں کو آگے لے کے چلنا. وسعت احترام, ہماری لائن تو بڑی کلیئر ہے. اب پرائم منسٹر آف پاکستان, اب دیکھیے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جا کر آپ ایک آواز بلند کر سکتے ہیں جو کہ انہوں نے کی, اور جو 5 اگست کا واقعہ تھا, 5 اگست 2019 کا, اس کے حوالے سے متعدد جگہ وہ کرتے رہے. اب نیچرلی وہ یہ انہوں نے بھی شاید کہا ہے, اور شاید نہیں بھی کہنا چاہیے, کہ یو کینٹ ویج اے وار. آپ ڈپلومیٹک وار یہ کر سکتے ہیں. ہم تو وہ بات ہی نہیں کر رہے, میں ڈپلومیٹک وار کی بات کر رہا ہوں کہ جس ریجن میں ہم رہتے ہیں اس ریجن سے ہم نے کتنی سپورٹ بائی کی ہے اس ایشو کے لیے. دیکھیں اس میں اگر نہیں کی تو حکومتی نہ ہے. کشمیر کاز کی میں سمجھتا ہوں جو نیچرل اونرشپ ہے وہ پاکستان کی ہے. ٹھیک ہے, ہم پارٹی ہیں اس تنازع میں, اور ہم ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں اس تنازع کے اندر. کشمیریوں کے بعد اگر سب سے زیادہ انوالومنٹ ہے کشمیری نیٹیوز کے بعد تو وہ پاکستان, اور سٹیک بھی سب سے زیادہ, سٹیکس بھی ہمارے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہمسایوں کو چھوڑ کے کہیں اور پہ جا کے دستک دیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی معاملہ ہم آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. ہمیں وہ ایک جو کلیئرٹی ہوتی ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, ہماری ایک پالیسی ہم ویور کرتے ہیں, کبھی ہم سی پیک کو ویٹ کرتے ہیں, اس کو اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں, پھر ہم اس کو شیلف کرنے لگ پڑتے ہیں, وہاں پہ سلو ہو جاتے ہیں. آپ کے خیال میں ان کے اثرات نہیں آتے؟ بالکل. اچھا, ایک اور بڑی جو انفارچونیٹ بات ہے ناز بلوچ صاحبہ, اب یہ میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. پاکستان کی ہماری ایک سینسٹیوٹی ہے, مقبوضہ کشمیر کے اندر جو عوام ہے ان کے ساتھ ہمارے جذبات ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم ایسے معاملات جو کہ بہت سینسٹیو ہیں اس پہ ہم تنقید اس لیول کی لے جاتے ہیں, چاہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہی ہو, بلاول صاحب کی طرف سے ہی ہو, اور حکومت پر یا عمران خان صاحب پر, یا آپ نے کشمیر فروشی کر دی, آپ نے مودی کے آپ یار بن گئے, آپ نے سودا کر دیا. تو جو لوگ وہ تمام بربریت کا سامنا کر رہے ہیں
ان کو یہاں سے کیا میسج جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا دن ایک سیاہ ترین دن کے طور پہ منایا جاتا ہے، نہ صرف کشمیر میں بلکہ پاکستان میں بھی، کیونکہ کشمیر کے لوگوں کی حق خود ارادیت کے اوپر جو وار کر کے جو ضرب ڈالی ہے بھارت نے، اور اسپیشلی مودی کی جو فیشسٹ حکومت ہے اس نے، بچر آف گجرات کی جو حکومت ہے اس نے، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ بالکل طارر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کی جو سینٹیمنٹس ہیں، ان کی جو فیلنگ ہے وہ ہر پاکستانی کی فیلنگز ہوئی ہیں. 1965 میں یونائٹڈ نیشن میں جا کے ذوالفقار علی بھٹو نے یہی بات جو ہے اسرٹ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کی جیوگرافی، ان کی ہسٹری، ان کا کلچر، پاکستان کے لوگوں کا ہسٹری، ہمارا کلچر، ہماری جیوگرافی از سملر، وی آر ون. جو کشمیری نیشن کی جو تکلیف ہے وہ دکھ ہمیں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک ہیں. بات یہ ہے کہ بیکاز یہ معاملہ ہمارے دلوں کے قریب ہے، اور اس میں یہ کہنا غلط ہے میرا خیال ہے کہ ہم کسی کی جو ہے وہ لائلٹی کے اوپر شک نہیں کر سکتے. ہم سب کے سینٹیمنٹس ایکول ہیں. بات پالیسیز کی آتی ہے. آپ نے دیکھا جب پارلیمنٹ میں کشمیر ایشو کی بات ہوتی ہے، سو وی آل آر ون. بائی پارٹیزن جو آپ نے بات کی نا، تو ایک بائی پارٹیزن ہو کے یونانیمسلی ہم ایک ہو کے کشمیر کے ایشو کے اوپر ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کھڑے ہوں گے. اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہوگی. لیکن بات پالیسیز کی ہوتی ہے. ہم نے ڈے ون پارلیمنٹ میں یہ بات جو ہے کہی کہ حکومت کی جانب سے ایک کمیٹیز تشکیل دی جائیں، پارلیمنٹری کمیٹیز تشکیل دی جائیں، کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو کے زمانے میں بھی، ان کے بھی دور حکومت میں، اینڈ ایون وین پیپلز پارٹی واز اپوزیشن ایٹ دیٹ ٹائم، پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی تھی کشمیر ایشو پہ ہمیں کبھی سیاست نہیں کرنی ہے. اور ہم ناز بلوچ صاحبہ، ابھی طارر صاحب نے بھی کہا، دیکھیے آپ واچ ڈاگ کا کردار ضرور ادا کریں، آپ حکومت کے اوپر پالیسی چیک رکھیں، آپ سوال کریں، پارلیمان کے اندر کمیٹیز بنائیں. لیکن جب somebody as important as بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ، جو اپنی پارٹی کو اس وقت مختلف جگہوں پر جا کر لیڈ کرتے ہیں، جب یہ لوگ حکومت کے اوپر، اپنی حکومت کے اوپر کہیں گے، اور جب آپ خود ابھی اکنالج کر رہی ہیں کہ کوئی غدار نہیں ہے، کشمیر کاز کے ساتھ ہر کوئی اتنا ہی سنسیئر ہے، تو یقین مانیے ان تمام باتوں کو بھارت کے اندر تو بڑے فخر سے پھر وہ لوگ اس بات کو اچھالتے ہیں اپنے نیشنل میڈیا کے اوپر کہ وہاں پر اپوزیشن پارٹیز پاکستان کے اندر اپنی حکومت کے بارے میں یہ کہتی ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ پالیسیز کے اندر بالکل ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا تجربہ رہا ہے. پیپلز پارٹی میں بھی حکومت میں رہی ہے، پی ایم ایل این بھی حکومت میں رہی ہے، اور ہر ایک کا اپنا طریقہ کار رہا ہے کشمیر ایشو کو لے کر اپنی پالیسی ڈیفائن کرنے کا، اور اس پہ انٹرنیشنلی ڈپلومیسی کے اوپر کردار ادا کرنے کا. جہاں پہ ویک ڈپلومیسی ہوگی ڈیفینیٹلی ہم بات کریں گے. جہاں پہ ہمیں لگے گا اس میں بہتری اور آ سکتی ہے، ہم بات کریں گے. جہاں پہ ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم نے جب پارلیمنٹ میں یہ بات ریز کی، ہم نے کہا کہ جی آپ گروپس بنائیں، پارلیمنٹری چھوٹے چھوٹے گروپس بنوائیں بائی پارٹیزن ہو کے، اور ان کو مختلف ممالک میں بھیج کے. گورنمنٹ نے آپ کی بات نہیں سنی؟ دیکھیں نہیں سنی بات ہماری، اور اگر یہ کیا جاتا تو انٹرنیشنلی ہم اپنی ووکل ہو کے اپنی آواز منوانے میں کامیاب. اس وقت بھارت سازش بھی کر رہا ہے، شرارت بھی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ٹیررزم کی ورسٹ ایگزامپل کر رہا ہے. اور جس طرح دلیپ نے بھی یہ بات کہی کہ لاک ڈاؤن کوئی آسان چیز نہیں ہوتی ہے، یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے، جس سے بالکل، اور اس تکلیف سے وہ لوگ، ہمارے کشمیر کے بھائی بہن، ہمارے بچے گزر رہے ہیں، اور برہان وانی جیسے جو ہے نوجوان جو ہے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں جو اتنی بڑی سیکریفائسز اور ان کی سٹرگل ہے، اس سٹرگل کے اندر ہمیں اپنی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس حد تک کرنی چاہیے کہ ہم ان کی آواز بن کے دنیا بھر میں پہنچے. اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ بھارت ظلم بھی کر رہا ہے، دہشت گردی بھی کر رہا ہے، اور اس کے باوجود جا کے پوری دنیا میں اپنا نیریٹو جو ہے وہ بلڈ بھی کر رہا ہے. Before we could conclude this issue, اندلیپ صاحبہ، کم از کم ایک ایشورنس تو آپ اپوزیشن کو دے سکتی ہیں، آپ فارن آفس کے ساتھ بھی کلوزلی لنکڈ ہوتی ہیں، کہ کم از کم وہ جو کمیٹیز کا ذکر کر رہے ہیں، یا ایک جو تھوڑی کوہیژن ہے اپنے اس پورے ارینجمنٹ کے اندر، وہ لانے کے لیے آپ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات کریں، کیونکہ اپوزیشن کو تو گلہ ہے آپ سے. جی گلہ تو اپوزیشن کا کام ہے گلہ کرنا، اور ضرور کریں، یہ ان کا حق ہے. لیکن کچھ فیکٹ سب کے سامنے، اور یہ زیوم کرنا کہ لوگ بھول جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جب آپ کا فورن منسٹر ہی نہیں تھا، ہمارے ریلیشنز آپ دیکھیں 12 سال بعد، 12 سال نہیں آئے وہ، نہ یہ یو اے ای کے جو ہیڈ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں 39 سال عراق سے تعلقات نہیں رہے. اب سارے کویت میں ہمارے 10 سال ورکرز نہیں جا سکے، اب انہوں نے ویزا دینا اور ہمارے ورکرز کو بلائے. یہ میں ان کی پرفارمنس بتا رہی ہوں جو یہ بات کریں. پہلی دفعہ OIC نے اس کو اپنی ساری ریزولوشنز میں ڈالا ہے
10 سال ان کے ہوتے ہوئے نہیں ڈالا. ٹھیک ہے, تو یہ تو فیکٹس ہیں. اب بات ہوئی کہ جی کیا ہمیں اس میں چھوٹی کمیٹیز بنا کے, آپ کے سامنے کشمیر کمیٹی کے ہیڈ تھے مولانا فضل الرحمان, انہوں نے کمیٹیاں بنا کشمیر کے اوپر ساری دنیا میں سینیٹر پارلیمنٹیرین لے کے گئے, اربوں روپیہ لگایا ٹیکس پیئر کا, آنا ٹگا کسی نے بات نہیں کی. اب میں جو یہ بتائیں, جب وہ باہر جاتے تھے تو کیا بات کرتے تھے؟ obviously وہ جب انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو باہر بھیجا ہوگا تو میں بتا رہی ہوں نا اس کا رزلٹ کیا آیا. نہ کبھی کسی نے آواز اٹھائی, نہ کبھی ذکر کیا. وہ ووکیشن پہ گئے, ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ سیریں کر کے واپس آ گئے. اس پہ تو پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. نہیں, بٹ آپ کی طرف سے یہ انیشیٹو جو ہے, کیا یہ آپ اس کے اندر کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی پارلیمنٹیرینز کو بھیجیں؟ ہونی چاہیے, لیکن یہ ایکسپینس سے یہ خود بیئر کریں. ان کے پاس ٹکٹیں ہوتی ہیں, اگر انہوں نے جانا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو بیٹھے ہوئے کیمرہ مین ان کے پیسوں سے نہ جائے عیاشی کرنے, اور اپنے بچے لے کے اور بیوی لے کے اور وہاں پکنک بنا کے نہ آئے. ٹھیک ہے.